عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں کہ روزے کے باعث حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شرطوں موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر شیطان کے جکڑے جانے کا کیا فائدہ؟ وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے لاؤ لشکر اور چیلوں کی مدد سے دنیا میں ہر انسان کو دین حق سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں، ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی، اور دوسرا شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے لاؤ لشکر اور چیلوں کی مدد سے دنیا میں ہر انسان کو دین حق سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر رمضان المبارک کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ شیطان کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطانوں کا جکڑ دیا جانا اس امر سے کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے باعث حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت عقلیہ جو طاقت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مشاہدے میں ہے کہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ شیطانوں کو جکڑے جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گناہوں میں منہمک ہونے والے اکثر لوگ رمضان المبارک میں باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی محافل میں شریک ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلے جن گناہوں میں علل اعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے ان کے شریر نفوس کی جڑوں میں سرایت کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شرطوں موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر شیطان کے جکڑے جانے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک سے شیطانی سرکشی اور طغیانی کی شوکت ٹوٹتی ہے اور اس کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ کیا گل کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ ہمیں اور 11 مہینوں میں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔